سورہ یوسف میں جیسے آیت نمبر 53 میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں ان النفس لامارۃ بالسوء، کہ بے شک نفس انسان کا جو ہوتا ہے وہ کیا ہوتا ہے، 3 طرح کے نفس ہوتے ہیں نا، ایک نفس امارہ، نفس لوامہ اور نفس مطمئنہ۔ ٹارگٹ کیا ہونا چاہیے؟ نفس مطمئنہ۔ لیکن ہمارے ساتھ ہوتا کیا ہے، نفس امارہ کی طرف لوگ جاتے ہیں، ڈیڈ ہارٹ۔ شروع میں ہمارا ہوتا ہے نفس لوامہ، لعنت ملامت کرنے والا دل، کبھی ہم صحیح کام کرتے ہیں، پھر ہمیں گلٹ ہوتا ہے، پھر ہم معافی تلافی کرتے ہیں، اور پھر ہم آگے بڑھتے ہیں، پھر دوبارہ کوئی غلطی ہوتی ہے۔ لیکن اگر ہم اپنی اصلاح کرتے رہتے ہیں تو انشاءاللہ امید ہے کہ ہم اگر ٹارگٹ سیٹ کریں کہ نفس مطمئنہ کی طرف جانا ہے تو اللہ تعالیٰ ہمیں وہ راستے دکھاتے ہیں۔ لیکن جو نفس امارہ کی طرف چلا جائے پھر تو وہ گیا۔ نفس امارہ جو ہوتا ہے بالسوء، برائی کی طرف لے کے جاتا ہے، برائی پہ اکساتا رہتا ہے انسان کو۔ اب نفس جو ہے وہ کیسے ہمیں بے حیائی کی طرف لے کے جاتا ہے، کیونکہ میں نے کہا نا اس کو توجہ چاہیے۔ نفس کہتا ہے کہ تمہاری واہ واہ ہونی چاہیے، تمہیں ووٹ ملنا چاہیے، تمہیں بڑی چیز نظر آنا چاہیے۔ جتنا بھی ہم کہیں نہیں نہیں، اب آپ دیکھیں کوئی تعریف کرے تو کیا کہا جاتا ہے، بس ہم نے کبھی غرور نہیں کیا۔ ہم اس طرح کی بات کرتے ہیں تو توجہ مانگتا ہے، I want to be seen, I want to be admired، کوئی تعریف کرے میری۔ اگر کوئی تعریف نہیں کرتا تو یعنی ہم کوئی اچھا لباس پہنتے ہیں تو ہم چاہ رہے ہوتے ہیں کوئی نہ کوئی تو کہہ دے میں اچھی لگ رہی ہوں۔ اسی لیے تو آپ دیکھیں کہ جو لوگ عبایا پہنتے ہیں اس کے نیچے کئی دفعہ گندے کپڑے پہن کے پھرتے رہتے ہیں، کہتے ہیں کس نے دیکھنا تو ہے نہیں۔ آپ اپنے لیے تو کر رہے ہیں نا، یہ نہیں سمجھ آتی۔ ہم نے تو جو کرنا ہے اپنے لیے کرنا ہے، ہم نے اس لیے تھوڑی کرنا ہے کہ کوئی مجھے دیکھے گا، اور آج کوئی نہیں دیکھ رہا تو آج میں نے منہ بھی نہیں دھونا۔ کبھی کبھی ایسے بھی ہوتا ہے نا، گھر کے حالات بڑے خراب ہوتے ہیں، کئی دفعہ کوئی خواتین آ کے مجھے کہتی ہیں کہ ہسبینڈ نوٹس ہی نہیں کرتے، ہسبینڈ توجہ نہیں دیتے، تو بس میں پھر نہ کپڑے بدلتی ہوں نہ تیار ہوتی ہوں۔ تو میں ان کو کہتی ہوں یہ غلط ایٹیچیوڈ ہے نا، آپ کو تو جو کرنا ہے اللہ کی خاطر کرنا ہے تو آپ کریں۔ اسی طرح آپ دیکھیں کہ نفس ہمیں وہ پھر پلیئرز کی طرف لے کے جاتا ہے، تو ہم کوئی باؤنڈری نہیں رکھتے، نہ فزیکل باؤنڈری ہوتی ہے نہ کوئی ایموشنل باؤنڈری ہوتی ہے، ایسے ایسے فیصلے کر لیتے ہیں جسے اپنی زندگیوں کو تباہ کر لیتے ہیں۔ آج کل آپ دیکھیں کہ ہم یوتھ کو کہتے ہیں نا کہ جی لڑکے لڑکیاں فیئر میں ہیں، لیکن اس وقت آپ میرڈ کپلز کا حال دیکھ لیں، کیا مرد اور کیا خواتین دونوں اکٹھے بیٹھے ہوئے ہیں، دونوں نے ہاتھ میں فون پکڑا ہوا ہے، دونوں کسی نہ کسی سے چیٹ کر رہے ہیں، ایزی پلیئر، کوئی اس پہ فرق ہی نہیں پڑ رہا ان کو۔ اور پھر نفس جو ہے وہ ہمیں یہ موازنے بہت زیادہ کرواتا ہے، جس کی وجہ سے ہمیں زندگی میں بہت بے چینی، ڈس سیٹسفیکشن رہتی ہے، ہم خوش نہیں ہوتے۔ ہائی فلاں نے گاڑی لے لی، اچھا وہ نیا گھر میں چلے گئے، ہائی ان کے بچے کو فلاں یونیورسٹی میں داخلہ کیسے مل گیا، اچھا جی۔ یعنی ہم بچے کا پوٹینشیل دیکھ کے نہیں چاہتے کہ وہ ڈاکٹر بنے، انجینئر بنے، یا کسی بھی اور فیلڈ میں جائے، ہم خاندان کا پیٹرن دیکھ کے یا کوئی جاننے والے جن سے ذرا کمپٹیشن چل رہا ہے اس کی وجہ سے چاہتے ہیں، اس کی وجہ سے ہم نے سارا معاملہ جو ہے اپنا لے کے چلنا ہے۔ تو پھر یہ سوچ لیں کہ آپ کا جو نفس ہے وہ کنٹرول میں نہیں آ رہا آپ کے، تو پھر کیا ہوگا، آپ کی یہ سستی بڑھ جائے گی۔ آج کل یہ یوتھ بہت کہتا ہے نا آئی ایم اے پروکریسٹینیٹر، بڑے فخر سے بتاتے ہیں ٹائٹل کے ساتھ، مجھ سے میرا کام کرنے کو دل نہیں چاہتا۔ نفس کمزور ہے تو آپ کا دل کیوں چاہے گا؟ اب گھر کا مسئلہ کیا ہے، مرد نکما ہے، لڑکے کام نہیں کرتے، بیٹھے رہتے ہیں، اچھا پھر ماں باپ تنگ آ کے ان کی شادی کر دیتے ہیں، اور کیوں شادی کرتے ہیں، بیوی آئے گی سیدھا کر دے گی، آپ 24 25 27 30 سال سیدھا نہیں کر سکے، اب بیوی بیچاری آ کے اس پہ آپ ذمہ داری ڈالیں گے، اس کو بھی بلکہ آپ ٹارچر کریں گے۔ یہ والی سوچ کتنی غلط ہے، ٹھیک۔ پھر یہ کہ جو ہمارا ڈسپلن ہے وہ کم سے کم ہونا شروع ہو جاتا ہے، نفس کمزور ہے نا، ایموشنلی ہمیں کہتا ہے چھوڑو، جب دل چاہتا ہے ناشتہ کرو، ساری رات جاگو، ساری رات انجوائے کرو، دیکھا جائے گا صبح کو کوئی کام کرنے والا بھی ہے کہ نہیں ہے، فوکس نہیں ہوتا۔ بہت سے لوگ جو کہتے ہیں میرے اندر کنسسٹنٹ پیٹرن نہیں آتے، اسی لیے نہیں آتے کہ آپ کا نفس کمزور ہے۔ آپ روز فیصلے کرتے ہیں آج میں نے کیک نہیں کھانا، آج میں نے حلوہ نہیں کھانا، آج میں نے چاکلیٹ نہیں کھانی، اور شام تک آپ سب کچھ کھا رہے ہوتے ہیں۔ کھانا پینا بھی نہیں ہم روک سکتے۔ آپ کئی دفعہ کہتے ہیں میں نے بس کپڑے نہیں لینے، میرے پاس کپڑے پڑے ہوئے ہیں، بہت کپڑے ہیں، پتہ کوئی بتاتا ہے سیل لگی ہے، یا ہائی یہ کلر تو میرا فیوریٹ ہے، ٹھیک ہے،
تو اب یہ نفس کی کمزوری ہے کہ ہم لیتے چلے جاتے ہیں. میرا کوشچن یہ ہے کہ کبھی کبھی ایسی چیزوں میں ہم اپنے آپ کو روک نہیں پاتے, مطلب لوگوں کی کسی بھی کوئی بھی کرائٹیریا جہاں پہ آپ کا نفس آپ کو پتہ ہے, تو اس جگہ سے اپنے آپ کو ٹو سم ایکسٹینٹ کچھ ٹائم کے لیے آپ ڈسٹینس کر سکتے ہو. جی کر سکتے ہیں, کرنا بھی چاہیے, کرنا بھی چاہیے. جیسے دیکھیں فار ایگزامپل آپ شاپنگ کے لیے جاتے ہیں, تو اگر آپ کو لگتا ہے کہ میں جاؤں گی تو میں زیادہ چیزیں خرید لوں گی, تو پھر اپنا کارڈ اپنی چیزیں گھر چھوڑ جائیں, یا ٹارگٹ سیٹ کریں. میں تو ویسے دعا پڑھتی ہوں. پلس یہ کہ فرض کریں اگر آپ نے خرید لیا کبھی یا کوئی چیز کر لی ایموشنز میں آ کے, اور آپ کو پتہ ہے نفس کی کمزوری کی وجہ سے میں نے کی, تو ڈونٹ بیٹ یور سیلف ٹو سچ این ایکسٹینٹ کہ آپ اس کو پھر امپروو نہ کر سکیں نا. آپ نے اپنے آپ کو بتانا ہے کہ انسان ہوں, نفس کمزور ہو گیا تھا, تو اب آپ نے وہ فیکٹرز دیکھنے کس کی وجہ سے میں نے یہ فیصلہ کیا. میں نے سے ایک اصول جو میری کسی ساتھی نے مجھے سکھایا تھا, جو ہمارا دین بھی سکھاتا ہے, کہ کوئی فیصلہ فوراً نہ کریں. اس سے نفس آپ کا بڑا کنٹرول ہو جاتا ہے. آپ تھوڑا سا ڈیلے کر دیں. آپ کی اچھا میں سوچ کے بتاتی ہوں. آپ کا نفس آپ کو ایسی ایسی خواہشات دلاتا ہے, تم اتنے کام کر رہی ہو, تمہیں ضرورت ہے, اور کئی دفعہ ضرورت نہیں ہوتی ہے, ہم نے صرف اپنے نفس کی اس کے لیے کیا ہوتا ہے. لیکن وہ کلر آپ کا فیوریٹ ہوتا ہے. بالکل جی, کلر فیوریٹ ہوگا, ڈیزائن, اور آپ نے آپ کے سامنے ایک حلوہ پڑا ہوگا تو آپ کو لگے گا کہ اب ساری زندگی آپ کو ایسا حلوہ نہیں ملنا, تو یہ تو ضرور کھانا ہے ہم نے نا. تو یہ سب نفس ہے نا جو ہمیں کروا رہا ہے نا. اسی وجہ سے کیا ہوتا ہے کہ ہماری جو موٹیویشن ہوتی ہے وہ موڈ بیسڈ ہو جاتی ہے. ہم خواہشات کی وجہ سے صرف موٹیویٹڈ ہوتے ہیں. کوئی بھی کام ہم نے کرنا ہو, ہم اس وجہ سے موٹیویٹڈ نہیں ہوتے ہیں کہ جی ہم نے کسی چیز کو ٹھیک کرنا ہے. موڈ کے مطابق دل چاہ رہا ہے تو پھر میں نے کرنا ہے, دل نہیں چاہ رہا میں نے نہیں کرنا. اس کے لیے ایک فارمولا ہوتا ہے, وہ کہتے ہیں, سائیکالوجسٹ کہتے ہیں, ڈو وٹ یو ڈونٹ وانٹ ٹو ڈو. جیسے پانی پینا چاہیے, دل نہیں چاہ رہا, تو آپ کیا کہتے ہیں, چلو بھائی اٹھو پانی پیو. اپنے آپ کو نا اس طرح کہا کریں. منہ دھونے کو آج دل نہیں چاہ رہا, صبح اٹھنے کو دل نہیں چاہ رہا, ناشتہ کرنے کو دل نہیں چاہ رہا. ڈو وٹ یو ڈونٹ وانٹ ٹو ڈو. جتنے صحیح کام آپ کی زندگی میں جو ضروری ہیں اور آپ کا نہیں دل چاہ رہا, تو پھر آپ کریں, آپ انٹینشنلی ان کو کریں. پھر کیا سمجھ آئی اب یہ ہماری چین کیسے بنتی جا رہی ہے. جب کمزور ہوگا نفس ہمارا تو پھر تقویٰ بھی کمزور ہو جائے گا, حیا بھی ہماری سفر کر رہی ہے, سب کچھ گڑبڑ ہو رہا ہے. اب شیطان کے اٹیک کیسے آنا شروع ہو جاتے ہیں, بیکاز شیطان کیا کرے گا, اب اس کو ایک فل گراؤنڈ مل گیا ہے کھیلنے کے لیے. اب اس نے ہمیں بڑے سے بڑے گناہوں کی طرف لے کر جانا ہے. یہ اس نے سٹیپ وائز کرنا ہے. سب سے پہلے وہ کیا کرے گا, گناہوں کو خوبصورت بنا کے دکھانا شروع کر دے گا. وہ آپ کو بتائے گا فیشن ہی تو ہے, سب کر رہے ہیں, اب اتنا بھی اسٹرکٹ نہیں ہو جانا چاہیے, اس طرح تو زندگی نہیں گزرے گی. وہ تو علماء کا کام ہے نا, وہ فلاں تو ماشاء اللہ کام ایسا کرتا ہے اس لیے ان کو ضرورت ہے, تمہیں تو ضرورت نہیں ہے, تم تو عام کامنر. اب ایسے تو ہو ہی جاتا ہے نا. تو قرآن میں کیا آتا ہے کہ شیطان جو ہے اعمال کو خوبصورت بنا دیتا ہے. وَزَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ أَعْمَالَهُمْ, سورہ الانعام کی آیت نمبر 43 میں آتا ہے. گلوریفائی کر, بڑے بڑے آپ کے سامنے بل بورڈ مزے مزے کے اشتہار چلاتا ہے, یہ کام کرو, یہ کرو, بڑا مزہ آئے گا. پھر کیا کرتے ہیں, جو ہم پہلے بھی بات ویسے سوسائٹی کے حساب سے کر چکے ہیں, نارملائز کرنا شروع کر دیتا ہے. چھوٹے چھوٹے کام جو ہیں وہ آپ کی روٹین میں شامل ہونا شروع ہو جاتے ہیں. اب ایک مدر نے مجھے کہا کہ میری بچی جب یونیورسٹی جانا شروع ہوئی تو اس سے پہلے ماڈسٹلی ڈریس اپ ہوتی تھی, دوپٹہ ہوتا تھا گلے میں اور شلوار قمیض, یا جیسے آج کل کے ڈریسز ہیں وہ پہنتی تھی. آہستہ آہستہ اس نے اس کے ساتھ جینز پہننی شروع کی. پھر اس نے میں نے اجازت دے دی, میں نے کہا کوئی بات نہیں, جینس یا پینٹس پہنتی ہے تو شرٹ تو لمبی ہوتی ہے نا. پھر کیا ہوا, پھر آہستہ 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 شرٹ چھوٹی ہونی شروع ہوئی, اور اب بس وہ ٹاپس آ گئیں, اور اب ساتھ پینٹس آ گئیں, اور اب جو وہ اسکارف سا یا ہیڈ کورنگ تھی وہ بھی شرنک ہو گئی. تو میں اکثر ماؤں سے جب بات کرتی ہوں میں ان کو کہتی ہوں ہم بچیوں کو سمجھانا ہمیں بڑا مشکل لگتا ہے, لیکن اٹس اے مائنڈ سیٹ. وہ آپ کا ایک مائنڈ سیٹ بنتا ہے کہ آپ اس ڈریس سے جب اس ڈریس کی طرف جاتے ہیں, شروع میں آپ یہی لاجک دے رہے ہوتے ہیں کہ میری باڈی تو کورڈ ہے ساری, لیکن پھر آپ کہیں سے کہیں پہنچنا شروع ہوتے ہیں. اور انشاءاللہ جب ہم سورہ نور اور سورہ الاحزاب کریں گے تو آپ دیکھیں گے کہ ہمیں کتنی کلیئرٹی سے بتایا گیا ہے کہ گھر کے اندر کیسا ماحول ہو, گھر سے باہر کیسا ماحول ہو, اور ہم نے کیا کرنا ہے وہاں پہ, تاکہ ہمیں صحیح طرح سے سمجھ آئے.
پھر یہ کہ کیجول قسم کی فلرٹنگ ہو رہی ہے، لڑکے لڑکیاں اکٹھے کالج یونیورسٹی میں پروجیکٹس کر رہے ہیں، اور اس میں جو گپیں ہو رہی ہیں، پروجیکٹ کے علاوہ ہر چیز ڈسکس ہو رہی ہے، پیزا کا پروجیکٹ ڈسکس ہو رہا ہے، ریسٹورنٹس ڈسکس ہو رہے ہیں، موویز ڈسکس ہو رہی ہیں۔ اسی طرح ہم بھی گھروں میں دیکھیں تو میاں بیوی آپس میں سیدھے منہ بات نہیں کرتے، لیکن کوئی رشتہ دار آ جائے تو ہم ان مردوں کو چائے پانی کافی پئیں گے، چائے پئیں گے، اور وہ بھی کہہ رہے ہیں بھابھی آپ کے ہاتھ کی کافی تو بڑی یاد آتی ہے، اور ہم بالکل اٹھلاتے ہوئے جا کے کہتے ہیں میں ابھی بنا کے لائی آپ کے لیے بھائی۔ لیکن وہ انداز جو ہوتا ہے ہسبینڈ کو بھی برا نہیں لگتا، ہسبینڈ بھی نہیں مائنڈ کر رہے، نارملائز ہو رہا ہے نا، نارملائز ہو رہا ہے، لوز ٹاک ہو رہی ہے، اور کانشیسلی کیا ہو رہا ہے، وہ گین پورا سائیکل دیکھیں، نفس بھی کمزور، مزید کمزور ہو رہا ہے، تقویٰ بھی نہیں صحیح بلڈ ہو رہا، حیا بھی جو ہے اس کا سٹینڈرڈ نہیں سیٹ ہو رہا، اور ہم کمزور سے کمزور ہوتے جا رہے ہیں۔ پھر شیطان کیا کرتا ہے، آپ کو بالکل ڈی سینسٹائز کر دیتا ہے، جو چیزیں کبھی آپ کو غلط نظر آتی تھی بالکل نارمل نظر آنا شروع ہو جاتی ہیں۔ آپ کہتے ہیں ہاں یہ تو مطلب نارمل سی بات ہے۔ اگر آپ کسی کو کہیں گے توبہ توبہ آج کل کالج یونیورسٹی میں جاؤ، یا کسی صبح کے ٹائم جب کالج یونیورسٹی کھلی ہوتی ہے تو کسی ریسٹورنٹ میں جاؤ تو وہاں تو توبہ توبہ کیا کچھ ہو رہا ہوتا ہے، تو وہ کیا کہتے ہیں ہاں یہ تو نارمل ہے، ہاں لڑکے لڑکے اکٹھے ہی بیٹھے ہوتے ہیں۔ بلکہ آج کل کا دور یہ ہے کہ اگر کوئی لڑکی یا لڑکا الگ بیٹھے ہوں تو ہم کہتے ہیں یہ دیر از سم تھنگ سیریسلی رانگ، یہ نارمل نہیں ہے بچہ یا بچی کہ یہ کیوں نہیں کسی کے ساتھ، کیا مسئلہ ہے ان کا۔ پھر وہ کیا کرتا ہے، اب آپ کو اتنا کچھ کروانے کے بعد گریجولی فحاشی، اس لیول کی فحاشی دیتا ہے جو آپ کو بس الٹیمیٹلی ڈبو دیتی ہے۔ مثلاً آپ ایموشنلی سچویشنز میں پھنستے ہیں، گالی گلوچ کرتے ہیں، مار پیٹ کرتے ہیں، جس کے ساتھ جیسا مرضی تعلق رکھتے ہیں۔ ایک زمانے میں منگنی سے پہلے بھی سوچا جاتا تھا کہ جی سوچ لو اس گھر میں جانا ہے، رہنا ہے، یہ رشتہ ٹھیک ہے کہ نہیں ہے۔ منگنی کا ٹوٹنا بھی ایک بہت بڑا چیلنج تھا۔ اب تو گھر والے کہتے ہیں بیٹا کوئی بات نہیں، اگر نکاح بھی ہے تو ابھی رخصتی تو نہیں ہوئی نا، چیک آؤٹ کر لو۔ لڑکے کے بھی پیرنٹس ہی کہہ رہے ہیں، لڑکی کے بھی پیرنٹس ہی کہہ رہے ہیں چیک آؤٹ کر لو، نہیں ٹھیک تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، کوئی ہمیں فرق ہی نہیں پڑتا۔ پری میرٹل ریلیشن شپ، شادی سے پہلے کے ریلیشن شپ بے تحاشا، اور شادی کے بعد بھی اسی طرح چل رہا ہے، دھوکے، شادی کے بعد دھوکے چل رہے ہیں۔ میں نے تو تمہیں بتایا تھا، میری تو دوستیں ہیں، آفس کی کولیگز ہیں، فلاں کو ڈراپ کر دیا تو کیا ہوا، اور خواتین بھی آرام سے گپ شپ لگا رہی ہیں، بات چیت کر رہی ہیں۔ تو فیملی سسٹم کا پورا ٹرسٹ جو ہے وہ بریک اپ ہو چکا ہے، اور اس کی وجہ سے کیا ہو رہا ہے، لوگ نفسیاتی طور پہ بیمار ہونا شروع ہو گئے ہیں، کوگنیٹو لوڈ، دماغی طور پہ سب مفلوج ہوتے جا رہے ہیں۔ اتنی ٹیمپٹیشنز ہمیں مل رہی ہیں، اتنا ایکسپوجر بے حیائی سے مل رہا ہے، تقویٰ لیس زندگی ہے، پھر نفس کمزور ہے، شیطان کے حملے ہم پہ اتنے زیادہ ہیں کہ ہمارا مینٹل کلٹر ہے جو ہمیں دعاؤں کی طرف نہیں جانے دیتا۔ ہم گھنٹوں بیٹھ کر اپنے دکھ کے بارے میں سوچ لیتے ہیں، لیکن دعائیں نہیں پڑھتے، دعائیں نہیں ہم پڑھ پاتے، قرآن کی تلاوت نہیں کر پاتے، کنسنٹریشن نہیں رہی، ڈیسیجن میکنگ ہماری نہیں ہے، فیصلے نہیں صحیح کر رہے ہوتے، بعد میں خیال آتا ہے او یہ کر لینا چاہیے تھا۔ اسی طرح سے ڈوپامین ڈس ریگولیشن ہوئی بھی ہے، ہمارا دماغ اتنا اوور اسٹیمولیٹڈ ہے نا، ایکسپوجرز ایسے ہیں ہمارے، چاہے وہ ہم کوئی میٹھی چیز کھا رہے ہیں، لباس دیکھ رہے ہیں، شاپنگ کر رہے ہیں، پارٹی ٹائم کر رہے ہیں، گھومنا پھرنا ہے، ہر چیز کو ڈوپامین کے ساتھ ایسے کیا گیا ہے کہ ہم ایڈکٹیڈ ہیں ٹو پلیئر، خوشیاں چاہیے جس بھی حال میں مل جائیں، پھر بھی خوش نہیں ہیں، کیونکہ ذرا سا کام ہمیں ایسا کرنا پڑے نا جو سیریس نیچر کا ہے تو ہم بور ہو جاتے ہیں۔ دین بھی ہمیں ہپ ہاپ چاہیے، مزہ آ رہا ہو نا جہاں پہ ہلا گلا، سیریس میٹر کوئی بھی ہم برداشت نہیں کر سکتے، سیریس گفتگو نہیں ہم کر سکتے، بات چیت نہیں کر سکتے، اور ایموشنل ڈرین تو ہے ہی ہے، گلٹ ہمارا الگ ہے، شیم ہماری الگ ہے، کمپیریزنز اپنی جگہ ہیں، کہیں ہم شرمندہ ہیں، کہیں ہم اپنے آپ کو مجرم سمجھتے ہیں، میں منافق ہوں۔ کتنے لوگ جو ہیں جن کے اندر اللہ تعالیٰ نے اتنا پوٹینشیل رکھا ہوا ہے اور وہ سیکھ سکتے ہیں، وہ اپنے آپ کو دوبارہ کھڑا کر سکتے ہیں، وہ کھڑے نہیں ہوتے، وہ پریشان رہتے ہیں، کانفیڈنس کی کمی ہو گئی ہے، موٹیویشن نہیں ہے، برن آؤٹ اتنا زیادہ ہے ہمارے اندر، آئیڈینٹی کنفیوژن تو بہت ہی زیادہ ہو گئی ہے کہ
پتہ نہیں میں دنیا میں ہوں کیوں. پرپز ڈریون نہیں ہے. دنیا کے مسئلے ہمیں اتنے بڑے لگتے ہیں. ایک بچی مجھ سے ینگ بچی بات کری تھی ابھی 2-3 دن پہلے, اور جب وہ یہ کہی تھی کہ اس کی زندگی میں کچھ چیلنجز ہیں بڑے, اس نے کہا یہ کیوں. میں نے کہا دیکھو بیٹا, اگر تمہیں یہ بات سمجھ آ جائے نا کہ یہ جو زندگی ہے نا, ایک تو اللہ تعالیٰ نے کہیں ہم سے وعدہ نہیں کیا کہ اس زندگی میں مسئلے نہیں آئیں. یہ ہم نے سوچا کہ مسئلہ نہیں آنا چاہیے. زندگی, موت, بیماری, خوشی, غمی سب کچھ چلنا ہے, کوئی نہ کوئی مسئلہ رہنا ہے. دوسری بات یہ کہ یہ زندگی ہماری جو ہے یہ ہمارا فوکس نہیں ہے. اس دنیا کے غم بھی ہمارا فوکس نہیں ہے. اصل فوکس ہمارا آخرت ہے. اسی لیے کوئی شخص اگر فوت بھی ہو جائے تو ہم کیا کہتے ہیں؟ انتقال. وہ یہاں سے منتقل ہو گیا دوسری جگہ, اور ہمیں تو اس کو ٹارگٹ کرنا ہے. یہاں ہم جو کچھ کر رہے ہیں اٹ از گوئنگ ٹو امپیکٹ دیٹ لائف. تو اگر آپ کا ایمان بالآخرہ مضبوط نہیں ہے نا, آپ آخرت کو ماننے والے نہیں ہیں, تو یہاں کا ہر غم بڑا غم ہے. ماں باپ نے کچھ کہہ دیا, بڑا غم. بچوں نے کچھ کہہ دیا, بڑا غم. شوہر خیال نہیں رکھتے, محبت نہیں کرتے, بڑا غم. مطلب کتنے گھروں میں دیکھتی ہوں ویسے شوہر اچھا ہے, ویسے بیوی اچھی ہے, لیکن وہ جو ہمارے پاس ایک وہ ڈزنی کی لسٹ ہے, فینٹیسی لسٹ ہے کہ ایسے محبت ہونی چاہیے, ایسے یہ ہونا چاہیے. موویز بھی یہ دکھا رہی ہیں, ناولز بھی یہ بتا رہے ہیں, سوشل میڈیا بھی یہ ہمیں بتا رہا ہے. جھوٹ ہے, وہ بالکل غلط ہے. ایسے ریئلٹی ہے ہی نہیں زندگی کی. جی بالکل, اٹ از ڈیلیوژنل. تو وہ ہمیں نہیں سمجھ آتی. ٹھیک ہے, تو اس لیے ہمیں ان ساری باتوں پہ اپنے آپ کو ٹھیک کرنا ہے. اب ہم اپنی حیا کو اور تقویٰ کے کنیکشن کو کیسے اسٹرانگ کریں گے, یہ ہم نے اس رمضان میں انشاءاللہ اس کے اوپر کام کرنا ہے. اور اس میں ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ سب سے پہلے ہم قرآن کے ذریعے سیکھیں گے کہ قرآن ہمیں کیا بتاتا ہے, اور دعا اللہم انی اسألک الہدی والتقی والعفاف والغنی, کہ ہم اللہ تعالیٰ سے دعا مانگیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ہر لیول پہ یہ توفیق دے کہ ہم تقویٰ, حیا, اس کے اوپر کام کریں تاکہ ہمارا نفس مضبوط ہو, شیطان کے حملے جو ہیں ان کو ہم کٹ آؤٹ کر سکیں اور اللہ کو راضی کر سکیں. فیملی کے لیول پہ میں نے کیا کرنا ہے, سوسائٹی کے لیول پہ مجھے کیا کام کرنا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ وہی جو میں نے آپ کو سائیکل بتایا تھا, اگر حیا جو ہے ہم حیا کے مطابق اپنی زندگی گزاریں گے تو ہمارا تقویٰ بڑھتا چلا جائے گا. تقویٰ بڑھے گا تو نفس کی وہ جو شر ہے وہ کمزور پڑے گا, پھر شیطان کی قوت کم ہوگی, اور یہ جو فحاشی ہے یہ اس طرح کی جو ایک سلسلہ ہمارے اندر چلتا ہے, ہم اس سے اپنے آپ کو جو ہے وہ بچا سکیں گے. ڈاکٹر صاحب, یہ دعا کی جو آپ نے پڑھی ہے نا, اللہم اسألک الہدی والتقی والغنی, اس میں سیکوینس دیکھیں نا اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں, کیسے کہہ رہے ہیں کہ کیا ہے, اللہم اسألک الہدی, ہدایت سے, ہدایت چاہیے, سے تقویٰ آئے گا, جی تقویٰ سے عافیت ملے گی, عافیت ملے اور گی, عافیت کے بعد آپ غنا میں آئیں گے. اور غنا کیا ہے, آپ کے اوپر جو سوشل پریشرز, بے نیازی, مطلب آپ لبریٹ ہو جاتے ہیں. بالکل ایسے ہی ہے. بالکل یہ والی ساری باتیں جو ہے نا مطلب بہت ویل کنیکٹڈ ہوتی ہیں اگر ہم اس کو سمجھنا شروع کریں یا اس کے بارے میں پھر کچھ غور و فکر کریں نا. اس لیے حیا پہ ہم نے انشاءاللہ کام کرنا ہے, اور حیا کے بارے میں کچھ احادیث میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, بے شک ہر دین کی ایک خصلت ہوتی ہے اور اسلام کی خصلت حیا ہے. تو ہمیں ہر حال میں یہ بتانا چاہیے کہ حیا جو ہے وہ یعنی ایک کسی کا وہ ہوتا ہے نا, کیا ہم کہتے ہیں, برانڈ ہوتا ہے. جیسے آپ کسی اسٹور پہ کوئی چیز لینے جاتے ہیں تو ان کے کوئی جو سلوگن ہوتا ہے, انسگنا ہوتا ہے, اس سے فوراً آئیڈینٹیفائی کر لیتے ہیں کہ او یہ جو ہے نا یہ فلاں برانڈ ہے. آپ ہینڈ بیگ بھی کیری کرتے ہیں تو لوگ ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں کس نے کون سے والا پکڑا ہوا ہے, اور وہاں سے دیکھے تو اچھا بھی کتنا امیر بندہ ہے, کتنی چیزوں کا اس کو پتہ ہے. تو یہ وہ والی بات ہوتی ہے کہ ہر دین کی ایک خصلت ہے. تو اسلام کا وہ جو ایک سلوگن ہے, ایک برانڈ ہے, وہ کیا ہے؟ یہ ہو نہیں سکتا کہ آپ کہیں کہ میں دیندار ہوں لیکن مجھ میں حیا نہیں ہے, یہ نہیں ہو سکتا. اسی طرح سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, ایمان کی 60 سے کچھ اوپر شاخیں ہیں اور حیا بھی ایمان کی ایک شاخ ہے. تو ایمان کے ساتھ اس کا تعلق ہے. اسی لیے انشاءاللہ جب ہم کل سے سورہ المومنون شروع کریں گے تو سب سے پہلے ہم ایمان کے اوپر ہی بات کریں گے, کیونکہ جب ہم نے تقویٰ اور حیا پہ کام کرنا ہے
تو ایمان اپنا صحیح جگہ پہ پلیس کرنا وہ بہت زیادہ ضروری ہے کہ ایک مومن کیسا ہوتا ہے، مومن کی کیا کوالٹیز ہوتی ہیں، مومن کس طرح اپنے آپ کو، کیونکہ آپ اندر سے پیسفل نہیں ہیں نا، آپ ایمان کو ہی نہیں سمجھتے، آپ کی ایمانیات کمزور ہیں، تو پھر وہی بات ہوگی کہ اللہ کے ساتھ وہ تعلق جو ہے وہ نہیں بن سکے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا حیا ایمان میں سے ہے اور ایمان جنت میں لے جاتا ہے، اور بے حیائی کوڑا کرکٹ ہے اور کوڑا کرکٹ آگ میں جاتا ہے۔ اسی طرح ایک اور حدیث میں آ رہا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الحیاء لا یأتی الا بخیر، حیا ہمیشہ بھلائی ہی لاتی ہے۔ ہم نہیں اس طرح سوچتے، ہم سمجھتے ہیں کہ اگر میں حیادار ہوں گی تو وہی بات ہے نا، آپ کا ایموشنل کنٹرول آ رہا ہے نا، آپ صحیح جگہ پہ بول رہے ہیں۔ ہم کہتے ہیں لو تم تو سروائیو ہی نہیں کر سکتی، تم یہ بھی نہیں کرو گی، یہ بھی نہیں کرو گی، یہ بھی نہیں کرو گی، پھر کیا کرو گی؟ ہم ادروائز سوچتے ہیں کیونکہ ہم سوسائٹی کے نارمز کے مطابق کام کرنا چاہ رہے ہوتے ہیں۔ لیکن آپ کو اپنے اندر یہ کانفیڈنس رکھنا پڑے گا کہ اگر میں نے حیا کے کرائیٹیرین کے مطابق کوئی بھی کام کیا ہے مجھے نقصان نہیں ہو سکتا، یہ حدیث میں آ گیا ہوا ہے۔ اسی طرح ایک اور حدیث آ رہی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الحیاء خیر کلہ، حیا ساری کی ساری خیر ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس چیز میں بھی بے حیائی ہو جاتی ہے وہ اسے عیب دار بنا دیتی ہے، اور حیا جس چیز میں ہو اسے زینت عطا فرماتی ہے۔ آپ امیجن کریں نا کتنی خوبصورت کوالٹی ہے جس کو ہم نے نیگیٹو کونوٹیشن کے ساتھ اپنی زندگی میں رکھا ہوا، ہم اس کو اچھا ہی نہیں سمجھتے۔ سیدنا ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پردے میں رہنے والی کنواری لڑکی سے بھی زیادہ باحیا تھے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کوئی ایسی چیز دیکھتے جو آپ کو ناگوار ہوتی تو ہم آپ کے چہرے مبارک سے سمجھ جاتے تھے۔ آپ نوٹس کریں یہی چیز ہمیں ہمارے پہلے بزرگوں میں نظر آتی تھی، جب ان کو کوئی چیز اچھی نہیں لگتی تھی تو ان کا ایکسپریشن بتاتا تھا اور ہم شرمندہ ہو کے وہ کام چھوڑتے تھے، یا یہ نہیں کرنا، ایسے نہیں جانا۔ لیکن اصل چیز کیا ہوتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ رویہ میں کیا بتا رہا ہے کہ نہیں، ہمارے یہاں پہ ایک اور بھی چیلنج ہوتا ہے کہ جب ہم ینگ ہوتے ہیں تو پھر شاید ہمیں کانفیڈنس نہیں ہوتا، ہم بات نہیں کر سکتے، تب شاید ہم پھر بھی حیا کو سمجھتے ہیں۔ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ ہم بولڈ سے بولڈ ہوتے جاتے ہیں، اور ہمارے گھروں میں ایک بات کہی جاتی ہے کہ منہ نہ کھولو۔ اگر ایک دفعہ منہ کھول دیا نا کسی غلط کام کے لیے، یعنی اگر آپ نے ایک دفعہ اونچی آواز میں کسی سے بات کر لی، نیکسٹ ٹائم آٹومیٹیکلی آپ اس سے اونچی آواز میں بات کریں گے۔ ایک دفعہ آپ نے کسی کو گالی دے دی، نیکسٹ ٹائم کیا ہوگا؟ آٹومیٹیکلی آپ اگلی گالی پہ جائیں گے، آپ رکیں گے نہیں کہیں پہ بھی، آپ اپنے لیے خود مشکلات جو ہے وہ پیدا کرنا شروع کر دیں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بے شک اگلے پیغمبروں کا جو کلام لوگوں کو ملا اس میں یہ بھی ہے کہ جب تم میں حیا نہ رہے تو پھر جو جی چاہے کرو۔ یہ ایک امپورٹنٹ ایسپیکٹ ہے، یہ خطرے کی بات ہے، خطرے کی گھنٹی ہے اس میں، کہ جب تمہیں حیا نہیں ہے پھر تم کسی لمٹ پہ نہیں رک سکتے، پھر تمہارا جو دل چاہے گا تم کرتے چلے جاؤ گے، پھر کون تمہیں سمجھائے گا، کون تمہیں روکے گا، کون تمہاری اصلاح کرے گا؟ تو ہمیں دعا مانگنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں تقویٰ عطا فرمائے، اور اس رمضان میں ہم اس پہ توجہ دے سکیں، اور ہمارے دلوں میں اللہ تعالیٰ حیا پیدا فرما دے، ہمیں ان لوگوں میں شامل کر دے جن کی زندگی بدل جاتی ہے، ٹرانسفارم ہو جاتی ہے اس رمضان میں، اور اللہ تعالیٰ ہمیں دنیا اور آخرت کی کامیابیاں دے، اور ہمیں وہ ایک سوچ دے کہ ہم نے کیسے اپنے آپ کو ان تمام غلط باتوں سے جو ہے وہ بچا کے رکھنا ہے۔ بس آپ یہ مطلب کویشچن بھی ہے، اور یہ کہ آپ تھوڑا سا گھروں کے اس پہ ہے نا کہ ہم لوگ جس طرح حیا کی بات ہے، تقویٰ کی بات ہے، تو آپ یہ کس طرح بتا سکتی ہیں کہ اگر ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو اپنے گھروں میں، مطلب اپنے بچوں کے ساتھ، ہسبینڈ وائف، ہم لوگ آپس میں ان کے مطلب اس کو امپلیمنٹ کرنا چاہیں تو اس سے فرق پڑے گا ہماری زندگی میں، حیا میں، تقویٰ میں؟ بالکل پڑے گا۔ پتہ ہی نہیں ہے کہ وہ کیسے ان کی زندگی تھی، کیسے گزارتے تھے اپنے بچوں کے ساتھ، کیسا وقت تھا، وائف، اور پھر وہ ایز اے ہسبینڈ کیسے تھے۔ تو دیکھیں قرآن اور سنت کو جتنا زیادہ آپ انڈرسٹینڈ کریں گے اور جتنا زیادہ اپنی لائف میں امپلیمنٹ کریں گے اتنا فرق پڑے گا۔ صرف آپ کی لائف میں نہیں پڑے گا، آپ کے پورے جو ماحول ہے نا ان میں، اس میں فرق آنا شروع ہو جائے گا۔ تو آپ نے اس لیے اس چیز کو پکا اپنے پاس باندھ کے رکھنا ہے کہ ہم نے پڑھتے جانا ہے اور اس کو اپلائی کرتے جانا ہے۔ فارمولہ صرف یہ ہے
کہ جب آپ نے قرآن اور حدیث کو پڑھنا ہے نا تو آپ نے اپنے اوپر اپلائی کرنا ہے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو زندگی سیرت ہے ہمیں کیا بتاتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اپنے گھر میں لوگوں کو امپیکٹ ڈالا تھا وہ اپنے اخلاق سے ڈالا تھا، کہ جب لوگ آپ کو دیکھیں تو ان کو یہ نہ نظر آئے کہ آپ انہیں آیتیں اور حدیثیں سنا رہے ہیں، آپ کے فیملی ممبرز کو یہ نظر آئے کہ آپ کی پرسنالٹی بہت ٹیمڈ ہے، بہت پروڈکٹیو ہے، اور آپ مختلف سچویشن جو گھر میں آتی ہیں اس میں ریئیکٹ نہیں کرتے بلکہ رسپونڈ کرتے ہیں۔ اگر ہمیں یہ بات سمجھ آ جائے گی، یوزلی ہم کیا کرتے ہیں، مثلاً آج آپ نے حیا کے بارے میں پڑھا، اب ہم بچوں کے ساتھ کہیں گاڑی میں جا رہے ہیں، اب ہم ہر چیز پہ نا اعتراض کرنا شروع کر دیتے ہیں، استغفر اللہ، آج ہی کلاس میں پڑھا تھا، اف اللہ اس کو دیکھو، اف اللہ یہ کیسی ہے۔ اب آپ کو اگر اویئرنیس ہوگی ہے نا تو آپ پہلے اپنے آپ کو دیکھیں کہ میرا سینسٹیوٹی لیول کہاں پہ ہے، میری حیا کہاں پہ ہے، میرا تقویٰ کہاں پہ ہے، میرا نفس کن چیزوں میں کمزور ہے، میں کہاں کہاں شیطان کے حملوں کے ساتھ سٹک ہو جاتی ہوں۔ پہلے اپنے اوپر کام کرنا شروع کر دیں۔ جیسے جیسے آپ اپنے اوپر کام کرتے جائیں گے نا، ایک تو جب آپ کی فیملی کو اس کا امپیکٹ نظر آئے گا اور وہ فیل بھی کریں گے، ان کے ایکسپیرینسز بھی آپ کے ساتھ پازیٹیو ہونے شروع ہو جائیں گے، وہ پھر اس کو کرنا چاہیں گے، وہ ویسے ہی کام کرنا چاہیں گے۔ دوسرا یہ کہ جب آپ نے گھر والوں کو کوئی اویئرنیس دینی ہوتی ہے نا تو بہت پازیٹیو طریقے سے اور بہت پریکٹیکل طریقے سے، بہت گرپ کے ساتھ دینی ہوتی ہے۔ آپ ان کو بتا سکتے ہیں باتوں باتوں میں کہ آج ہم نے جو ٹاپک کیا مثلاً حیا پہ کیا، اور ہم نے حیا اور تقویٰ کے ٹاپک کا اس کو لنک کو انڈرسٹینڈ کیا، اور پھر آپ بتائیں کہ مثلاً آپ اتنی سی بات اگر کر دیں کہ آپ کو پتہ ہے کہ حیا کا مطلب ہوتا ہے وہ انسان جو زندہ ہے، جو زندہ انسان ہے وہ کیسے بیہیو کرتا ہے ان اینی سچویشن، مردہ انسان کیسے بیہیو کرتا ہے۔ اور جیسے بچے ہمارے جو ہیں بیڈ لینگویج یوز کریں اور کہتے ہیں ڈزنٹ میٹر سب کر رہے ہیں، تو آپ کہیں اچھا زندہ انسان ہوگا تو کیا کرے گا، اگر اس کے سامنے کوئی بیڈ ورڈز بولے وہ اسے سمجھائے گا کیسے ورڈز نہیں بولتے، لیکن مردہ انسان کیا کرے گا، وہ بول ہی نہیں سکتا، وہ بات ہی نہیں کر سکتا۔ تو کتنے معاملات میں ہمیں سمجھ آتی ہے کہ ہم نے پھر رسپونڈ کیسے کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس طرح سے بہت حکمت کے ساتھ ہمیں چلنا پڑتا ہے، بیکاز آپ اگر کسی کلاس کا حصہ بن گئے، کسی فورم کا حصہ بن گئے ہیں تو آپ ریسیپٹیو ہیں، آپ سننا چاہ رہے ہیں، آپ کین لرنر ہیں کہ آپ جاننا چاہ رہے ہیں، آپ کے اندر تجسس ہے، آپ اپنی زندگی کو بدلنا چاہ رہے ہیں، آپ اپنے پیاروں کا دکھ اور غم رکھتے ہیں، لیکن باقی لوگ نہیں رکھ رہے ابھی، جو آپ کے باقی فیملی ممبرز ہیں یا جو گھر بیٹھے ہوئے ہیں، جو بچے یا ہمارے باقی جیسے اسپاؤزز ہیں وہ اپنے کاموں میں بزی ہیں، تو ان کو بہت آپ نے ٹیکنیکلی حکمت کے ساتھ ڈیل کرنا ہے، اور دعائیں، بہت زیادہ دعائیں مانگیں، اس سے بہت فرق پڑتا ہے۔ ڈاکٹر صاحب میرے ساتھ اپنا خود یہ ذاتی تجربہ تھا، جب میں نے قریب کا کورس کیا تو میں جب قرآن پڑھ کے جاتی تھی تو پھر میں دیکھتی تھی ماحول کو، تو مجھے بہت مشکل لگتی تھی کہ یہ کیا ہو رہا ہے، آج تو قرآن میں یہ پڑھا ہے، آج اس طرح کا ہے، تو واقعی میں ذہنی طور پر کافی ڈسٹرب ہو گئی تھی کہ قرآن ہمیں یہ بات کہہ رہا ہے اور ہمارا ماحول کیسا ہے، ہمارے گھر کی اس کو، تو پھر وہی بات ہے کہ صبر اور دعائیں، اس چیز نے بہت مدد کی۔ جی بالکل ایسے ہی ہوتا ہے، ہر گھر کی یہ کہانی ہے۔ جی میرا کوشچن یہ تھا کہ جو آپ نے ابھی ڈسکس کیا تھا کہ بچیاں جو ہیں وہ پیئر پریشر اور آس پاس دیکھ کے کہ ماڈesty کے یہ جو سٹیپس ہیں جب ان سے پیچھے ہٹتے ہیں اور ایک اس پہ جا کے، تو اس ٹائم میں ان کو کیسے وہ، کیونکہ ایک اسٹیج آتی ہے کہ جس میں وہ زیادہ لیکچر بھی نہیں سن پاتے، اگر مدر بھی پریکٹسنگ ہے مطلب پراپر حجاب اور نقاب وہ کرتی ہیں، تو پھر آپ کو کہاں پہ وہ روم لیفٹ ہوتا ہے کہ آپ اس چیز کو پھر کیسے کور اپ کریں، کیونکہ جب سننے کو بھی بچے زیادہ تیار نہیں ہوں اور ان چیزوں کو وہ بالکل وہ لیں، اور یہ جو ایک دماغ میں وہی بات ہے کہ شیطان کی وہ ہے کہ ہم پروگریس ویسی نہیں ہوتی اور نہیں کر پاتے کہ جیسے، تو یہ جو ایک بچوں کے دماغوں میں یہ بات آ جاتی ہے نا کہ ہم وہ ویسے گرو نہیں کر پاتے، یہ چیزیں بہت اولڈ اس میں چلی گئی ہیں۔ سب سے پہلی بات تو دعا، دوسری بات یہ کہ اپنا اخلاق ٹھیک رکھیں، تیسری بات یہ کہ بچے کے ساتھ ریلیشن شپ اچھا رکھیں، ٹھیک ہے اس کو چیلنج ہو رہا ہے لیکن جو خوبیاں اس کے اندر ہیں نا ان کو بھی ہائی لائٹ کریں، تو پھر آپ دیکھیں گے کہ آہستہ آہستہ یہ اللہ کی توفیق سے ہوتا ہے، جو بھی بچہ یا جو بھی ہم بھی کرتے ہیں کوئی کام، تو اللہ تعالیٰ سے جتنی آپ دعائیں کریں گے انشاءاللہ آپ کو ضرور پھر وقت کے ساتھ جو ہے نا نتائج نظر آئیں گے۔ سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔